السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 24 اکتوبر 2024 اور جمعرات کا دن ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو، عمران خان صاحب کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا، اور توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری، جج شاید انصاف کے جنازے پر چلے گئے، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہو گیا، کیا کیا آگے ہونا چاہ رہا ہے، اور آج ارشد شریف کی شہادت کو 2 سال مکمل ہو گئے۔ اور سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں چیز، اور یہ ذرا سمجھ جائیے گا اس بات کو، شہباز شریف جو ہے وہ چلا ہوا کارتوس ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ 2.5 سالوں میں کیا اس حکومتیں وہ ڈلیور کر سکی؟ نہیں کر سکی۔ ملک کی اکانومی ستیہ ناس، ماں سوائے لوٹ مار آج رکھ کرے تو صحیح نا، احتساب کرے نا، ان کا لگائے نیب ان کے پیچھے، جو نیب دیکھے ان کو پتہ چلے نا۔ یعنی اس طرح تو نہیں ہے نا جی، خالی اس طرح باتوں سے تو نہیں کام چلے گا نا، آپ لگائیں سارے، پتہ چل جائے گا سارا کیا اصل حقائق کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے، اصل سٹوری کیا ہے۔ شہباز شریف بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھائی سارا کچھ ہمارے اوپر آ رہا ہے، فائدہ یہ لے رہے ہیں، فیس ہم کر رہے ہیں، چلا ہوا کارتوس، یعنی ناکام ترین وزیر اعظم شہباز شریف۔ اب آسان تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے، متبادل کی تلاش جاری ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے آپ کو پیش کیا اور بہترین طریقے سے پورٹرے کیا۔ شاہد خاقان عباسی کا نام بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بھی آگے لسٹ میں اب آپ چل رہا ہے، آگے اور بھی نام کئی چل رہے ہیں کہ جو متبادل کے طور پر آگے چل رہے ہیں، لیکن عمران خان کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ قوم کو پوری کو مبارک ہو، بشرا بی بی صاحبہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا الزامات سنے، کیا کیا ظلم، کیا کیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں، گھر تھی میری، گھر ملاقات ہوئی تھی، اس کے باوجود جیل تشریف لائیں، جیل میں آ کر مقابلہ کیا کہ اپنے خاوند کے سارے۔ اتنی قربانی کم خواتین دیتی ہیں، ایسی قربانی آپ کو سیاست میں کوئی نظر آ جائے تو بتا دیجئے گا۔ کیا کیا الزامات، تعویذات کے الزامات، کالے جادو کا پتہ نہیں کیا کیا الزامات، اور عدت جیسے گھٹیا کیس فیس کی ہیں، توشہ خانہ جیسے ذلیل ترین کیس، اور میں کیا کہوں اس کو، یہ فیس کی ہیں بشرا بی بی نے۔ ان کی قربانیاں یاد رکھی جائیں گی، اور بہت سے خاندانوں کو یہ سوچنا ہے ملا کیا ہے، کچھ نہیں ملا آپ کو، اور یاد رکھیے گا مظلوم کی آپ آسمانوں تک جاتی ہے۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اتنی آسانی سے تو نہیں، آپ پوری قوم کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ زندگی سے، اور آپ کے سامنے مجھے یعنی کمال کی بات ہے جب ججز سارے اکٹھے جا نہیں سکتے، یعنی روبکار نہیں نکل دی، یعنی کیا نظام ہے، انصاف کا ساتھ کھلواڑ ہے نا، 1 جج 2 جج 3 جج 4 جج روبکار چلیں، کل صبح پیش ہوگی، کل نکالے گے، کوشش ان کی تھی کہ کسی طرح سے یہ جمعے تک چلا جائے، آگے ہفتہ اور اتوار چھٹی آ جائے جو میرے تک اطلاع ہے، لیکن بشرا بیوی کل چھوڑنا پڑے گا، آج آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور آج انشاءاللہ العزیز وہ باہر آ جائیں گی۔ بہت قربانی دی ہے، بہت قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے بشرا بیوی کو۔ اور یاد رکھیے گا نظام جو ہے نا، اب کسی ایک منطقی انجام کی طرف، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آئینی ترمیم پاس ہوگی تو حالات کچھ تھوڑے سے ٹیڑھے رہیں گے۔ تو اس سال جو ہے یا تو کہیں نہ کہیں صلح ہوگی کسی سے، یا کوئی نیچے جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بغیر اپنا امیج بہتر نہیں کر سکتی۔ اب عمران خان کس حد تک راستہ دیتے ہیں، کس حد، کمپرومائز تو نہیں کرنے والے، وہ یاد رکھیے گا، کمپرومائز نہیں کرنے والے، اور اس کو سیریسلی لے کے چلنا ہے۔ امید بڑی ہے کہ عمران خان اس نظام کا حصہ ہوں گے۔ طاقتور لوگوں نے ان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن کب تک دھکیلیں گے؟ اب کیس کوئی نہیں رہے گا۔ ایک تو بشرا بی بی کے اگینسٹ صاحب نے بتا دیا، عمران خان کے خلاف کیس ذرا سمجھیے گا، توشہ خانہ والا یہ ضمانت ہائی کورٹ سے، اور ہفتہ 10 دن ضمانت پاسبلٹی ہے۔ استعارہ دہشت گردی کی کورٹ میں جج نیا تعینات کر دیا ہے، بینچ ایک کورٹ کے اندر وہ تعینات نہیں تھے۔ ضمانت عمران خان صاحب کی وہاں پروسیکیوشن ڈیلے کر رہی ہے، 9 مئی میں کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو کئی اور کیسز میں
یہ جو مظاہرے اپنا احتجاج ہوئے ہیں اس میں نامینیٹ کیا ہے، اور وہاں تک ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی، درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ کتنے کتنے پرچے ہیں عمران خان کے خلاف، وہ جتنی ڈیٹیلیں ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ کتنے کیسز ہیں عمران خان کے اگینسٹ۔ اور شہید ارشد شریف کی شہادت کو 2 سال مکمل ہو گئے، اور پورا پاکستان انصاف کا منتظر ہے، اور ارشد شریف شہید کی جو فیملی کا درد کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی کیس میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، شہید ہو جائیں تو اس کے نظام میں انصاف ملنا ناممکن ہے، مگر کچھ بھی ہو ارشد شریف ایک مشن تھا، اس کی شہادت کے باوجود جاری رہے گا۔ ہم ایک مضبوط آواز سے محروم ہو گئے، مگر اس کی آواز کی گونج آج بھی نماز کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، مزاحمت جاری رہے گی، انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، حق کی فتح ہوگی، اور یہ نظام حق کے ساتھ ہی چلے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں ایک اور بڑی زبردست بات جو ہے، جسٹس، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ انکار کر دیں گے، لیکن پتہ یہی چل رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس ساتھی ججز کے ساتھ مشورے کے بعد چیف جسٹس بن رہے ہیں، تاکہ جسٹس قاضی سے جبزہ چھڑایا جا سکے، اور جسٹس قاضی کی پراکسی جو کہا جا رہا ہے، جس کے بارے میں الفاظ ہیں، چلے نہ صحیح پراکسی کا لفظ نہ بھی استعمال کریں آپ، جسٹس امین الدین صاحب کو عہدہ نہ دیا جائے، اور کہ آئینی ترمیم کا کیس سن کر چیف جسٹس کا عہدہ جسٹس منشور شاہ کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ، لیکن میں اسی طرح ہٹتا ہوں ان بات پہ، چونکہ کانسٹیٹیوشن بینچز میں پریزائڈنگ جج جو ہے ابھی تعینات ہونا ہے، اور وہ سب سے عام تو وہی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، بڑی مزیدار بات ہے، میں پڑھ رہا تھا آج متعلقہ پروویژن یہ ساری میں نے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے اس میں۔ اچھا، ایک تو جوڈیشل کمیشن میں ٹیک اوور کر لیا ہے، یعنی جج تعینات نہیں کر سکتے، جج اپنی مرضی کی وجہ سے نا، اب ہائی کورٹ سے جج لانا ہوگا نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ بھی پارلیمان نے ٹیک اوور، جو کہہ رہے ہیں پارلیمان نے ٹیک اوور کر لیا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے آئینی ترمیم تو چیلنج کر رہے ہیں ہم اس کو، اور میں نے وجہ بھی بتائی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان، 3 سینئر ججز اور موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشن بینچ، یعنی 5 لوگ یہ بنا دیے، فیڈرل منسٹر لا، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ آ گیا، اور یہ تقریباً 8 لوگ جو ہے نا حکومت وقت کے ہوں گے، اور ادھر صرف 4 لوگ ہوں گے، اور یہ ججز اپنی مرضی کے لے جائیں گے۔ پھر آگے آ جائیں، جب کانسٹیٹیوشن بینچز بننے ہیں، کانسٹیٹیوشن بینچز میں نے آرٹیکل 191A کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس کا جو ایڈ کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے یہ کہ جناب ججز کیسے تعینات ہونے ہیں، اور وہاں ایکول نمبر آف ججز ہونے ہر صوبے سے، اور موسٹ سینئر جج جو ہے جو ہوگا وہ ہوگا کانسٹیٹیوشن بینچ کا ہیڈ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے، جوڈیشل کمیشن بھی میں اس لیے پڑھا آپ کو، یہ بھی حکومت وقت نے کرنا، تو یہ بھی کمپرومائزنگ عدلیہ کی آزادی پہ بہت بڑی ضرب کاری ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اس طرح ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، یعنی یہی ہونا ہے، اور اسی سمت میں چیزیں جانی ہیں۔ آرٹیکل 193 کے اندر ترامیم ہائی کورٹ کے ججز کے کانٹیکس میں، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں کا فوری طور پر غیر قانونی پابندی کا خاتمے کا کہا ہے، حکمت عملی بنائی ہے جو عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے حوالے سے، پرزور احتجاج سمیت ملک بھر میں منصوبہ بندی اور تیاریوں کے لیے ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق ہوا ہے۔ محترمہ علیمہ خانم، یہ بھی اب مجھے امید ہے فوری طور پر ضمانتیں ہو جائیں گی، یا عظمیٰ خان، اعظم سواتی اور انتظار پنجوتا ایڈوکیٹ سے جو شفافیت کے ساتھ ذرا شدید مذمت کی ہے، اور یہ نامکمل ایوان، دیکھیں نا، یہ میں دیکھیں آپ کو فارم 45 اور 47 نہیں مانتے، کور کمیٹی نے فیصلہ تو کر لیا نا جی، 26ویں آئینی ترمیم نامکمل ایوان، یعنی کیا اگر آپ نامکمل ہو بھی جاتا ہے ایوان سینٹ تو کیا کر لینا تھا ہم نے جی؟ ہم تو یہ اس کی بجائے فارم 45 اور 47 کی ناجائز حکومت ہے، یہ اس کے کانٹیکس میں بات کریں آپ تو پھر سمجھ آتی ہے۔ شوکاز جاری کرنے کے لیے ضمیر فروشی کے کانٹیکس میں ہے، اور
کام لیگل کمیٹی کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ آئینی ترمیم چیلنج کر جائے، اور جو بائیک آؤٹ کیا تھا چیف جسٹس کے حوالے سے، اور یہ ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے شور ڈالا تھا، ورنہ کمیٹی کے نام بھی غلط دیے تھے. میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ بھی نام نہیں دینے چاہیے تھے. تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں فارم 45 اور 47 کو، اس لیے اور اس کی بھی توثیق کر دی ہے، اور ہفتہ وار بنیادوں پر جمعۃ المبارک کے روز منعقد ہوا کرے گا، اور سیاسی کمیٹی 2 دفعہ بیٹھے گی. اچھا، ایک جو بہت ہی اہم بات ہے، وہ بہت ضروری ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر جو ریمارکس دیے ہیں، جو آبزرویشن دی ہیں، جیسے اپنا امین الدین خان صاحب نے، نعیم اختر افغان نے، وہ توہین عدالت، میں آپ کو پہلے کہہ چکا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی ہے. اب حسن نصر رضوی جج جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جوڈیشل ورک کے حوالے سے: ڈس ایگریمنٹ ود دی اوپینین آف اینی جج ویدر آف ایکول اور آف انفیریئر اسٹیٹس should invariably be expressed in terms of courtesy and restraint. تو جناب اعلیٰ وائلیشن کر دی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی. دونوں ججز کے اگینسٹ میری اطلاع کے مطابق ریفرنس یا کمپلینٹ دائر کر دی گئی ہے. ویسے جسٹس قاضی فائصہ کے اگینسٹ بھی دائر ہونی چاہیے تھی. جسٹس قاضی فائصہ، آپ کو یاد ہے جب خط لیک کیے تھے تو اس وقت ایک ریفرنس فائل ہوا تھا ان کے اگینسٹ، اور اس ریفرنس میں میری ان پٹ تھی. آج میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ بات. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، میں نے مشورہ دیا تھا. جسٹس قاضی فائصہ آج بھی ایکسپلین نہیں کر سکے، اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے ہے، لیکن کمال کی بات ہے بچے بیٹھے ہیں، طاقتور نظام کی وجہ سے بچے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے توہین عدالت کی درخواست کے اوپر. آج بلایا ہوا ہے. میں نے بھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ملاقات کے لیے لکھا ہے کہ میری ملاقات کرائی جائے. جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بھجوایا ہے، ان سب کو بھجوا دی ہے. ایک متفرق درخواست بھی صبح دائر کر رہا ہوں، جو جمعے والے دن انشاءاللہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروائی جائیں. آپ یہ روک نہیں سکتے ہیں. انشاءاللہ عمران خان بہت جلد باہر ہوں گے، ملاقاتیں بھی ہوں گی. مشکل وقت ہے، جہاں وکلا کھڑے ہوں گے، وکلا تحریک آگے جائے گی، آگے آپ بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.